ناظرین، امتیاز احمد صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں موجود ہیں. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں مرشد اسکول آف نرسنگ کے حوالے سے کہ انہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. اچھا، میں سب سے پہلا سوال جو ہے بالکل آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں اسی سے منسلک پوچھوں گی. کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو مرشد اسکول آف نرسنگ میں اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے؟ جی الحمد للہ، مرشد اسکول آف نرسنگ میں مجھے 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے. میں یہاں پہ اپنی سروس پرووائڈ کر رہا ہوں. میں یہاں پہ ایز اے نرسنگ لیکچرر ہوں. پچھلے 2021 کے دسمبر سے لے کر میں یہاں پہ اپنا جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ جب یہاں پر آئے تھے ڈے فرسٹ آپ کا تھا اور اب ماشاء اللہ سے آپ کو 1 سال ہو رہا ہے، تو سینئرز کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ اچھا، ڈے اسٹارٹ سے جو میرا فرسٹ ڈے تھا یہاں پہ جوائننگ کا اور اب تک کا بالکل وہی سیم ہی رویہ ہے. بالکل ایز اے فرینڈ میرے ساتھ کیا سب کے ساتھ جتنے نیولی ٹیچرس اگر آ رہے ہیں سب کے ساتھ ایز اے فرینڈلی سارے فیکلٹیز کا اور جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سونو فیملی ہے سب کا فرینڈلی بیہیویئر ہے سب کے ساتھ. اچھا، اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز سے آتے ہیں، تو ان کو بینا لیکچرار آپ کیسے انہیں ہینڈل کرتے ہیں؟ ہاں، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ لوکیشن سے، ہمارے یہاں پورے پاکستان سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اپنا لے جو انٹر سندھ کی طرف سے بھی، KPK کی طرف سے، پنجاب، بلوچستان کے، پاکستان کے چاروں صوبوں کے ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں سیکھنے کے لیے، نرسنگ پڑھنے کے لیے. کیونکہ ہمارا نرسنگ اسکول ہے تو ہمارے یہاں صرف نرسنگ ریلیٹڈ ٹیچنگ دی جاتی ہے. جو ہمارا BS جنرل کا پروگرام نرسنگ کا ہے اور پوسٹ RN 2 ایئر بھی نرسنگ کا پروگرام ہے. اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں ہمارے یہاں، 6-7 پروگرامس کرائے جاتے ہیں. تو جتنے اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے کچھ جو ہیں وہ ہائی کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ان کا جیسے ہم کہا جنرلی جینیس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. کچھ تھوڑے سے ایسا نہیں ہے کہ بالکل ویک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے ان کے اسٹڈی کے حوالے سے ویک ہوتے ہیں. اچھا، اگر میں بات کروں اسٹوڈنٹس کی، تو اسٹوڈنٹس کا رجحان آپ کیا سمجھتے ہیں بینا ٹیچر، واقعی میں ان لوگوں کا رجحان ہے یا پھر پریشرائزڈ ہیں یا پھر خود سے کر رہے ہیں، انٹرسٹ ان کا ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ جو نرسنگ ہماری فیلڈ ہے نا، موسٹلی اسٹوڈنٹس، ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہم وہ فیلڈ چوز کرتے ہیں جن میں ہماری ارننگ ہو، کہ آگے چل کے ہم کریں گے کیا. سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب ڈگری کر لیتا ہے کہ بھائی یہ ڈگری کر لے اب کرو گے کیا. تو ہماری فیلڈ میں نا موسٹلی جن اسٹوڈنٹس سے میں نے پوچھا ہے تو وہ اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ سر اس کا اسکوپ بھی ہے اور اس میں آگے چل کے جاب بھی ملتی ہے. تو کچھ اسٹوڈنٹس پیرنٹس کے پریشر سے بھی آتے ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس خود ولنگلی بھی آتے ہیں اور جوائن کرتے ہیں. صحیح. اچھا، اب یہاں پہ آپ نرسنگ لیکچرار ہیں تو کس طریقے کے لیکچرز آپ یہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں؟ کوئی ٹیکنیکس ہوتی ہیں یا بس کتابی باتیں جو ہوتی ہیں؟ جی ایز اے میں نرسنگ لیکچرر ہوں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں ملٹیپل سبجیکٹس ہیں. ہمارا ایک HEC سے کریکولم سیٹ کیا ہوا ہے جو PNC ویریفائڈ ہے. تو وہ ہم سبجیکٹ اس کے کریکولم کو دیکھ کے اپنی ٹیچنگ جو اسٹریٹجیز ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ بھی پڑھا رہا ہوں ہیلتھ اسسمنٹ سبجیکٹ. تو ہیلتھ اسسمنٹ سبجیکٹ میں ہمیں کریکولم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے جو ہاسپٹل سائڈ جیسے کہ ہماری جو فیلڈ ہے وہ صرف اور صرف تھیوری بیسڈ نہیں ہے، ساتھ میں کلینکل بیسڈ بھی ہے. مطلب اسٹوڈنٹس تھیوری پڑھ بھی رہتے ہوں لیکن ساتھ میں ان کے کلینکلس بھی روٹیشنز ہوتی ہیں اور کلینکلس بھی وہ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو کلینکلی ہم پوائنٹ آف ویو بھی اپنے کریکولمس کے دیکھتے ہوئے اور اپنا ایکسپیرینس کلینکل سائڈ پہ دیکھتے ہوئے پیشنٹس کو کلینکل سائڈ پہ بھی ان کے ایگزامپلس دیتے ہیں اسٹڈی کے ساتھ. اب ایک تھیوریکل کلاس بھی ہو گئی، پھر ساتھ میں جیسے کہ میرا سبجیکٹ ہے ہیلتھ اسسمنٹ. تو ہیلتھ اسسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں بورڈ پہ. بورڈ یوز کیا جاتا ہے، ملٹی میڈیا یوز کیا جاتا ہے. مختلف اسٹریٹجیز ہیں اسٹڈی کے لیکچر دینے کے، وہ ہم یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم اسٹوڈنٹس کو تھیوریٹیکلی کلاس لے لی اس کے بعد ہم ہاسپٹل، ہمارے یہاں مرشد کا اپنا ہاسپٹل ہے، وہاں اسٹوڈنٹ کو لے کے جاتے ہیں جو ان کی کلینکل روٹیشن ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم ان اسٹوڈنٹس کو پیشنٹ کے اوپر ہی اسسمنٹ کراتے ہیں. فزیکل اسسمنٹ پیشنٹ کے اوپر ہی کرائی جاتی ہے کہ جو چیز ہم پڑھا چکے ہیں پھر وہی اسسمنٹ، جیسے کہ کارڈیو واسکولر سسٹم کی اسسمنٹ ہو گئی، اب لنگس تھورکس کی اسسمنٹ ہو گئی، پیریفرل واسکولر سسٹم کی اسسمنٹ ہو گئی، مسکولوسکیلیٹل سسٹم کی اسسمنٹ ہو گئی. تو یہ ساری جتنی اسسمنٹ ہے ہم پیشنٹ کو پہلے پڑھاتے ہیں تھیوریٹیکلی، پھر جا کلینکل سائڈ پہ لے کے جا کے وہیں پہ ہم اس کو پریکٹیکلی ورک کرواتے ہیں. ہمارے یہاں اپنی اسکل لیب بھی ہے، وہاں پہ پریکٹس کرواتے ہیں، لیکن موسٹ افیکٹو جو پریکٹس جاتی ہے وہ پیشنٹ کے اوپر پریکٹس ہم موسٹلی کرواتے ہیں. بہت زبردست. اچھا، بین اے ٹیچر آپ جو ہے اسٹوڈنٹس کو، پورے پاکستان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اوور آل، انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے مرشد اسکول آف نرسنگ کی جانب سے؟
مرشد اسکول آف نرسنگ کی جانب سے میں یہی میسیج دوں گا کہ ہمارے یہاں جیسے کہ یہ نرسنگ اسکول ہے تو جو اسٹوڈنٹ نرسنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نرسنگ میں ایڈمیشن ہو جائے اور ہم انسان کی خدمت کریں، کیونکہ یہ جو نرسنگ فیلڈ ہے یہ انسان کی خدمت کرنے والی فیلڈ ہے، جس میں بندہ انسان کی جتنی خدمت کرے گا اتنا اونچا ہی رہتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا نوازتا بھی ہے اور اتنے اس کے اوپر رحمت برستی رہتی ہے۔ تو یہ رحمت کی فیلڈ ہے اور اس میں انسان کی خدمت ہے، اس کا خدمت بھی کی جاتی ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹ اگر نرسنگ فیلڈ میں انٹرسٹیڈ ہیں اور نرسنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی جیسے ایڈمیشنس چل رہی ہیں نرسنگ کی، تو وہ مرشد اسکول آف نرسنگ میں اپنا 4 ایئر ڈگری پروگرام میں آ کے ایڈمیشن پروسیس لیں اور اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں۔